اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا جو مختصر موضوع ہے وہ ہے وصال رحلت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ جس کو محسن اسلام بھی کہا جاتا ہے، جس کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو صدیقہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو ام المومنین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب زبان عربی میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے نون زبر نا، نا کے معنی ہے ہم، اور ایک لفظ ہے تیپش تو کے معنی ہے میں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر کہا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، ہم نے خوبصورت پیدا کیا، خلقنا۔ جہاں پہ اللہ نا کہتا ہے اللہ کام کرتا ہے وسیلے سے۔ انسان پیدا ہوا ماں باپ کے وسیلے سے، اس لیے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور جہاں اللہ تو کہتا ہے تو وہاں وسیلہ اختیار نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے سورہ الذریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے نہیں، میں نے۔ یعنی عبادت میں کوئی شریک خدا نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو قرآن میں آواز دی وَنَفَخْنَا مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے مریم میں روح ڈالی۔ روح ڈالنے والا جبریل تھا، اللہ نے کہا ہم نے ڈالی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُ، کہا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر دی۔ یہ نہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْتُ کہ میں نے کوثر عطا کی، ہم نے کوثر عطا کی۔ تو یہاں وسیلہ کون سا ہے؟ یہاں وسیلہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کے وسیلہ طیبہ پہ زہرا نامی کوثر اللہ نے محمد کو عطا کی۔ ایک لفظ ہوتا ہے ختیج، ایک ہوتا ہے ختیجہ۔ ختیج اس لڑکے کو کہتے ہیں جو اپنی عمر سے پہلے پیدا ہو جائے، اور ختیجہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے، اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اپنی عمر سے پہلے پیدا ہو جائے۔ جناب ختیجہ کو کیوں کہا گیا؟ تو محققین و مفسرین نے لکھا کہ 6 ماہ کی عمر میں حضرت ختیجہ پیدا ہوئی تھی۔ عام طور پہ بچہ 9 ماہ کی عمر میں پیدا ہوتا ہے، جب یہ پیدا ہوئی 6 ماہ کی عمر میں، اور آج ہمیں علم طبقیات اور علم فزکس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک بچہ یا بچی ناف سے نجاست والی غذا لیتا ہے، خوراک لیتا ہے۔ اللہ نے اس غذا سے پہلے ختیجہ کو پیدا کر دیا، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ بی بی 11 معصوموں کی ماں بنے گی، اس لیے اللہ نے اس کو نجاست سے محفوظ رکھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کا نام ختیجہ بنت خویلد ہے، جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، عرب کی سب سے امیر ترین خاتون، کہ جس کے 70,000 سونے سے لدے ہوئے اونٹ ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے ایک دفعہ ان کا مال لے کے گئے اور خوب نفع کمایا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ختیجہ جو تھی وہ پہلے شادی شدہ تھی، ان کے پہلے 2 نکاح تھے، لیکن ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ کے نظریہ کے مطابق جناب ختیجۃ الکبریٰ کنواری تھی، ان کا پہلا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خاتون 11 معصوموں کی ماں بنے اس کی شادی پہلے کسی سے ہو جائے۔
تو یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنا تن من دھن، اپنی دولت، اپنی مال، اپنا جائیداد سب کچھ رسول پہ لٹا دیا۔ ایک دفعہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ، رسول کی وہ ماں جس نے رسول کو دودھ پلایا تھا، جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، رسول کے پاس آئیں اور قحط کی شکایت کی، تو اس وقت رسول نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں اپنے 40 اونٹ ان کو دینا چاہتی ہوں صدقے کے طور پر، اور جناب حلیمہ 40 اونٹ لے کر چلی گئی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہ بی بی قید ہو گئیں شیب ابی طالب میں۔ 3 سال تک جو بی بی ملکۃ العرب تھیں، 3 سال تک وہاں پتے کھاتی رہیں درختوں کے۔ غذا بالکل نہیں تھی، پانی نہیں تھی، خوراک نہیں تھا، سونے کی جگہ نہیں تھی۔ تو اس بی بی نے اسلام کی خاطر ایسی قربانیاں دیں کہ جو مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور یہی بی بی جب دنیا سے جانے لگی اور جناب ابو طالب بھی جانے لگے، تو رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے قریب گئے اور جناب خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ کی مدد کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تم نے سب کچھ میرے نام پر اور اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ اب ایک وصیت کی ہے جناب خدیجہ نے کہ یا رسول اللہ، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنی چادر کفن کے طور پر مجھے دے دینا۔ رسول اللہ نے وہ چادر دے دی، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل جنت سے لباس لے کر آئے، جنت سے کفن لے کر آئے، اور وہ کفن ہدیہ کر دیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو۔ رسول خدا وہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے ساری کائنات کو سکون ملتا ہے، اور خدیجہ وہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے پاک پیغمبر کو سکون ملتا ہے۔ وما الینا الا